بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، صفحہ نمبر ہے 217 217 کتاب المناسک، حج کے احکام ہم پڑھ رہے ہیں۔ ادھر سے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں نمبر کے حساب سے۔ باب اغلاق البیت ویصلی فی ای نواحی البیت شاء، دروازہ بند کرنے کا بیان، اور آدمی نماز پڑھے بیت اللہ کے کناروں میں سے یا اطراف میں سے کسی طرف میں یا کناروں میں سے کسی کنارے میں، شاء جہاں وہ چاہے، اس کا بیان۔ یہ باب کیوں قائم کیا؟ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ کہ اگر ایک بندہ بیت اللہ کے اندر جاتا ہے اور وہ کہیں نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کا پڑھنا جو ہے یہ درست ہے، اور یہ دروازہ بند کرنا یہ ساتھ لگا دیا کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا، اور نیچے جو حدیث لے کر آئے ہیں اس میں جو طریقہ کار ہے وہ وہی تھا جو باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے مینشن کیا ہے۔ تو اس لیے جیسی صورت ہوتی ہے موجودہ صورت، امام بخاری کیا کرتے ہیں، اکثر اوقات ایسا کرتے ہیں کہ موجودہ صورت کو اٹھا کر جو ہے نا وہ باب کے اندر اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اگر کئی جزیات ہوں، مطلب کئی چیزیں ہوں، تو پھر ایک ایک چیز کو الگ سیپریٹ بیان کر کے اب مختلف ابواب جو ہیں وہ قائم کرتے ہیں۔ اب نیچے حدیث آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ عن ابن شہاب عن سالم عن ابیہ انہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت، اللہ کے نبی بیت اللہ میں داخل ہوئے، ہوا آپ و اسامہ بن زید اور اسامہ بن زید و بلال اور بلال و عثمان بن طلحہ اور عثمان بن طلحہ، فاغلقوا علیہم الباب، انہوں نے اپنے اوپر دروازہ بند کر لیا۔ اب دروازہ کیوں بند کیا یہ نیچے لکھ رہے ہیں کہ بھئی من داخل لخوف الازدحام، بھیڑ کا اندیشہ تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، مطلب اگر کوئی بندہ اندر جاتا ہے اور وہ دروازہ بند کر لیتا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں۔ اب یہ نہیں کہ وہ اندر گیا دروازہ کھول دو اور پیچھے سے عوام الناس جو ہے ساری وہ، جیسا کہ عموماً ہم کرتے ہیں کہ بھئی وہ سوچتے نہیں ہیں اور جو ہے نا وہ بھاگ کے پڑ جاتے ہیں، اور اندر رش اور کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے اندر لوگوں کے دم گھٹنے سے۔ فاغلقوا علیہم الباب، انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ فلما فتحوا، جب انہوں نے دروازہ کھولا، کنت اول من ولد، پہلا میں وہ تھا جو داخل ہوا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں۔ فلقیت بلالا، میں بلال کو ملا، فسألت، میں نے سوال کیا، حل صلی فی رسول اللہ، کیا اللہ کے نبی نے اس میں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نام ہاں۔ بین العمودین الیمانیین، ان دو ستونوں کے درمیان دو جو یمنی ہیں، یمن کی طرف ہیں۔ ہم کدھر نماز پڑھتے ہیں؟ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے، تو ہمارے جب ہم نماز مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں کعبے کی طرف، تو ہمارے بائیں طرف جو ہے نا، یعنی کعبے کے بائیں طرف یمن پڑتا ہے، کعبے کے بائیں طرف یمن پڑتا ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ اگر سامنے عمارت جو ہے نا وہ عمارت ہے، بلڈنگ ہے، اور اس میں ایک سائیڈ پہ بائیں طرف جو ہے وہ یمن ہے اور جو دوسری طرف ہے وہ شام اور عراق ہے، تو وہ جو یمن کی طرف جو ستون بنے ہوئے ہیں نا اندر، ان کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یمنی، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، آگے بھی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس طرح کی باتیں آئیں گی، پڑھیں۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ، کعبے میں نماز کا بیان۔ مطلب یہ ہے کہ کعبے کے، جیسے ہم باہر نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے، کعبے کے جو اندر ہے ادھر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور وہاں پہ یہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ باہر نماز پڑھنی تو آپ نے کعبے کی طرف منہ ہی کرنا ہے جدھر بھی آپ ہو، لیکن اندر ہو تو کدھر منہ کرنا بھی، جہاں مرضی کر لو، جہاں مرضی کر لو۔ عن ابن عمر انہ کان اذا دخل الکعبۃ مشى قبل الوجہ، جب وہ کعبے میں داخل ہوتے تو چہرے کی طرف، قبل الوجہ سامنے چلتے، حین یدخلوا جب وہ داخل ہوتے، ویجعل الباب قبل الظہر، اور دروازے کو پیٹھ پیچھے کرتے، یمشی وہ چلتے، حتی یکون بینہ و بین الجدار، یہاں تک کہ وہ ہوتے بینہ اس کے درمیان، دروازے کے درمیان اور اس دیوار کے درمیان، الذی قبل وجہ جو چہرے کی طرف ہے، قریبا من ثلاثۃ اذرع تقریباً 3 ہاتھ، فیصلی پھر وہ نماز پڑھتے، یتوخل مکانہ وہ قصد کرتے اس جگہ کا، الذی اخبرہ بلال، بلال نے انہیں خبر دی
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس جگہ میں نماز پڑھی ہے۔ ولیس علی احد باس، مطلب یہ کہ وہ آپ کی کیا کہتے ہیں سنت کی اتباع کرتے ہوئے اور آپ نے جیسے کیا جہاں پہ کیا سیم ٹو سیم ویسا کرنے کے لیے وہ یہ عمل کرتے تھے۔ ادروائز ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جناب وہاں پہ جا کے ادھر ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ ولیس علی احد باس ان یصلی فی ای نواحی البیت شاء، اور کسی پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے بیت اللہ کے اطراف کناروں میں سے کسی کنارے میں بھی شاء جہاں پہ وہ چاہے۔ چلیں آپ چیک کر لیں، آج کل تو پتہ چل جاتا ہے، جب میرے ذہن میں نہیں رہا، میں نے دیکھا بھی نہیں کہ بھی بیت اللہ کا جو دروازہ ہے وہ کس طرف ہے۔ بیت اللہ کی جو عمارت ہے مطلب اس کے وہ مشرق کی طرف ہے یا پھر کیا کہتے ہیں مغرب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے۔ اور مجھے جو سچویشن لگ رہی ہے نا، ویسے میں کل نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا، مجھے جو سچویشن لگ رہی ہے وہ یہ ہے، اس کا جو دروازہ ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں شمال کی طرف، اسی لیے تو وہ اللہ کے نبی اندر گئے اور جو ہے نا وہ جو جنوب کی طرف جو ستون ہیں جن کو یمنی ستون کہا جاتا ہے ادھر نماز پڑھے، لیکن پھر بھی چیک کریں گے۔ باب من، اس کا بیان، لم یدخل الکعبہ، جو کعبے میں داخل نہیں ہوا، وکان ابن عمر یحج کثیرا ولا یدخل، اور ابن عمر اکثر حج کرتے تھے لیکن داخل نہیں ہوتے تھے۔ اندر جانا کوئی ضروری نہیں ہے، کعبے کے ساتھ وابستگی اس لیے آستے ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اور ہم اس کی طرف منہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی طرف منہ کرنا جو ہے نا یہ مین مقصد ہے۔ اب اس کے اندر جانا یا جو اللہ کے نبی داخل ہوئے ہیں اس سنت پر عمل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ جو ہیں وہ گئے اور نہ آپ نے ہدایات دی ہیں، نہ ہمارے مذہب میں ہدایات ہیں کہ بھی آپ باہر نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہے، اگر آپ اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ ہے یا یہ ثواب ہے، تو اس طرح کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ چلیں عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے، انہوں نے کہا اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے عمرہ کیا، فطاف بالبیت، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، وصلی خلف المقام رکعتین، اور مقام ابراہیم سے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں، ومعہ من یسر من الناس، اور آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو آپ کو لوگوں سے بچا رہے تھے، یعنی اور جو کفار ہیں ان سے، وقایتن عن ایذاء الکفار نیچے لکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے کہا ادخل رسول اللہ الکعبہ، کیا اللہ کے نبی کعبہ میں داخل ہوئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں داخل ہوئے، مطلب اس وقت داخل نہیں ہوئے، اس وقت داخل عمرے کی بات ہو رہی ہے نا، جب آپ حدیبیہ سے اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ چلیں اب یہ حاشیہ میں لکھی ہوئی ہے، وہی بات لکھی ہوئی ہے۔ امام نبوی نے کہا سبب ترک دخولہ ما کان فی البیت من الاصنام والصور ولم یکن المشرکون یترکون لیغیرہ فلما کان الفتح امر بازالۃ الصور ثم دخل، یعنی آپ اس لیے نہیں داخل ہوئے تھے کہ بیت اللہ میں بت وغیرہ تصویریں پڑی ہوئی تھیں، اور مشرکین ایسے نہیں تھے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اس میں تبدیلی کریں، بھی چلو یہ بت باہر رکھ کے آؤ چوک کے اور اسی اندر جانا ہے گئے، تو اس لیے آپ نے پھر جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے تصویروں کو ہٹانے کا حکم دیا، ثم داخلہ، پھر آپ داخل ہوئے۔ چلیں جس نے اللہ اکبر کافی نواحی الکعبہ، کعبہ کیا کہتے ہیں نواحی اطراف میں یا کناروں میں پڑھا۔ ہاں جی، یہ پھر بعد کی بات ہے نا، جب فتح مکہ کے موقع پہ آپ جو ہیں وہاں پہ گیا اس وقت کی بات ہے۔ عبداللہ بن عباس سے مروی، انہوں نے کہا ان رسول اللہ لما قادمہ، جب اللہ کے نبی آئے کہاں پہ مکہ، نیچے لکھا ہوا آئی مکہ، ابا ان یدخل البیت، آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، آپ نے کہا میں نے نہیں جانا، وفی الآلیۃ، اور اس میں تو معبود ہیں مشرکوں کے، فامر بہا، آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا، فاخرجت، ان کو نکالا گیا، فاخرجوا صورت ابراہیم و اسماعیل، انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل کی تصویر کو نکالا علیہم السلام، فی ایدیہما الازلام، اور ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، قسمت آزمائی کے تیر، وہ پکڑائے ہوئے ہیں بھئی، آپ نے بھی ان کی اتباع کرنی ابراہیم اور اسماعیل کی، اور یہ تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرتے تھے، لہذا تم نے بھی کرنی ہے، یہ وہ شو کر رہے تھے، تصویر مطلب ہے نا وہ تیر پکڑائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرے، لعنہم اللہ، نیچے لکھا ہوا ہے، اما واللہ، باخدا قد علموا، تحقیق انہیں علم تھا، تحقیق یہ جانتے تھے کہ انہما لم
لم یستقسما بہا قط، انہوں نے ان تیروں کے ذریعے ان دونوں نے ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی بھی قسمت آزمائی نہیں کی۔ فداخل البیت، پھر آپ بیت اللہ کے اندر گئے، فکبر فی نواحیہ، پھر اس کے اطراف میں آپ نے اللہ اکبر کہا، ولم یصلی فیہ، اور آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھی۔ چلیں اچھا، یہ جو نا نماز نہیں پڑھی، پیچھے حدیث آتی ہے نماز پڑھی ہے، تو وہاں بھی مطلب اس کو ترجیح دے دی گئی ہے، اور انہوں نے اپنے علم کے مطابق بات کی ہے عبداللہ بن عباس نے، اس لیے وہ جو ہے نا نمبر 5 حاشیے میں انہوں نے کافی لکھ دی ہے، فکبر فی نواحیہ ولم یصلی فیہ، یحتج المؤلف بحدیث ابن عباس ھذا مع کونہ یرى تقدیم حدیث بلال فی اثبات الصلاۃ فی کما مر فی باب العشر فیما، آگے چل کے کہاں پہ وقدم اثبات بلال علی نفی ابن عباس ای فی الصلاۃ ای فی البیت، یعنی بلال نے جو کہا نا نماز پڑھی ہے اس کو مقدم کیا ہے بلال، ایذن آگے چل کے کہتے ہیں وایذن بلال مثبت فیقدم علی النافی لزیادۃ علم، بلال جو ہے وہ اس بات کر رہے ہیں تو یہ نفی کر رہے ہیں تو اس کو مقدم کیا جائے گا، کیونکہ ان علم کے اضافے کی وجہ سے یہ جو رول ہے عام اصول حدیث میں یہ قاعدہ ہے کہ ایک بندہ ایک چیز کا اس بات کرتا ہے دوسرا نفی کرتا ہے، تو جو اس بات کرنے والا اس کے بات کو لیا جاتا ہے۔ آگے جی پڑھیں، رمل کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ رمل کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ یہ روشن دان بند کر دے ذرا اٹھ کے۔ اچھا، بات چل رہی ہے کیف کان بعد رملی، رمل کا جو آغاز ہے وہ کیسے ہوا؟ وہ رمل تیز تیز چلتے ہیں نا، پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا تیز تیز چلتے ہیں، تو اس کی وہ ہسٹری بیان کر رہے ہیں کہ بھئی کیسے انہوں نے بات کی جو مشرک تھے مسلمانوں کے بارے میں کہ بھئی اب انہوں نے آنا ہے، یہ تو کمزور ہو گئے، تو ان کو اپنی طاقت ذرا دکھانے کے لیے نا آپ نے یہ کہ ذرا تیز تیز چلو کہ بھئی یہ دیکھو کیسے مسلمان جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کے شوق کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے۔ آگے حدیث عن ابن عباس نے قال قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ، اللہ کے نبی اور آپ کے صحاب آئے، فقال المشرکون، مشرکین نے کہا انہ یقدم علیکم وفد، تمہارے پاس ایسا وفد ایسے لوگ آ رہے ہیں، وہنہم ہم یثرب، یثرب کے بخار نے جن کو کمزور کر دیا ہے، ای عذاب نیچے لکھا ہوا ہے، فامرہم النبی ان یرملوا، اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا کہ وہ رمل کریں الاشواط الثلاثہ، 3 چکروں میں رمل کریں۔ رمل کا مطلب تیز چلنا ہوتا ہے، ہلکا ہلکا تیز چلنا، انہوں نے لکھا ہوا نمبر 7 میں، یہی لکھا ہوا ہے بھائی، کوئی خاص نہیں ہے اور بات نہیں۔ نمبر 6 میں ای مشروعیت الرملی وہوا بفتحتین سرعۃ المشی ما تقارب فی الخطوۃ وما حز کاتفیہ، کندھوں کو ہلا ہلا کے اور جو ہے نا ہلکا ہلکا تیز چلنا، پاؤں جو ہیں وہ قریب قریب بھی رکھنے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں فامرہم النبی ان یرملوا الاشواط الثلاثہ، اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا کہ وہ رمل کریں 3 چکروں میں، ویمشوا ما بین الرکنین، اور ان 3 چکروں میں بھی یہ نہیں کہ پورے 3 چکر ہی آپ نے جناب یہ تیز تیز چلنے، بندہ جو ہے ویسے ہی بندے نے ساتھ چڑھ جائے گا، مسئلہ بن سکتا ہے، تو آپ نے کہا یہ کہ وہ چلیں 2 رکنوں کے درمیان، یعنی اس کے ایک طرف جہاں جس طرف لوگ تھے نا وہ جہاں پہ وہ نظر آتا تھا ان 3 سائڈوں میں آپ نے کہا کہ بھئی آپ نے تیز تیز چلنا ہے، اور جب ان کے دوسری سائڈ پہ آپ نے آنا ہے جہاں پہ 2 رکنوں کے درمیان یعنی وہ والا ایریا ہے کہ بندہ نظر نہیں آتا، وہاں آرام سے ذرا چل لو، وہاں یمشوا ما بین الرکنین، اور یہ کہ وہ چلیں 2 رکنوں کے درمیان، ولم یمنعوا ان یامرہم ان یرملوا الاشواط کلھا، اور آپ کو نہیں روکا ان یامرہم کہ آپ ان کو حکم دیں ان یرملوا الاشواط کلھا کہ وہ تمام چکروں میں رمل کریں، الا مگر الابقاء علیہم، ان پر شفقت نے، یعنی شفقت کی وجہ سے یہ ویسے بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ فلسفہ بھی یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ بھئی آپ نے ان کا نا ذرا خیال کیا ان کافروں کا کہ بھئی ضرورت بھی نہیں ہے ادھر، کیونکہ ان کو دکھانا مقصد ہے تو وہ 3 طرفوں سے ہی نظر آتا ہے، 4تھی طرف میں تو بندہ جو ہے جب بلڈنگ کی دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا تو پھر نظر نہیں آئے گا نا، تو اس لیے پھر آپ نے ان کو نہیں کہا کہ بھئی ادھر بھی، کیونکہ ادھر دوڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ پڑھیں جی۔ حجر اسود کے استلام کا بیان، حین یقدم مکہ، جب آدمی مکہ ہے، اول ما یطوف، طواف کے اول ما یطوف، طواف کے شروع میں، ویرمل ثلاثا، اور 3 دفعہ کیا کہتے ہیں وہ رمل کرے، اول ما یطوف پہلے سے کہ وہ طواف کرے، ویرمل ثلاثا، اور 3 دفعہ وہ رمل کرے۔ یہ بیسیکلی باب قائم کرنے کا مقصد یہ کہ حجر اسود کا استلام، اب استلام کیا ہے؟ بوسہ دینا یا پھر ہاتھ لگانا، چھونا، استلام کا معنی یہ ہے۔
تو یہ بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں حصہ ہے، یہ جو پورا عمل ہے حج کا، جہاں باقی کام کیے جاتے ہیں. جیسے آپ طواف کرتے ہو تو طواف کہ جو ہے نا وہ شروع میں یہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے. پڑھیں ذرا. میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو حین یقدم مکہ، جب آپ مکہ آتے، اذا سلم الرکن الاسود، جب رکن اسود یعنی حجر اسود کو جب آپ استلام کرتے، اول ما یطوف، طواف کے شروع میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف کے شروع میں یہ استلام کرتے. پھر یخبو ثلاثۃ اطواف من السبع، 7 چکروں میں سے 3 چکروں میں یخبو ای یرملو، رمل کرتے. اوپر لکھا ہوا ہے من الخبب ای یرملو، مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کا استلام کرتے اور پھر جو ہے نا طواف کا آغاز کرتے، اور ان میں سے جو پہلے 3 چکر ہوتے ہیں ان میں آپ رمل تیز تیز جو ہیں وہ آپ چلتے. اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے تھا وہ بتا دیا کہ بھئی یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے آپ نے اس کا آغاز کیا. پھر آگے آنے والے دور میں مسلمان نے اس کو ویسے ہی اپنا لیا تاکہ وہ ایک جو ہے نا ایک سنت اور ایک یاد کے طور پہ جو ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں لے لیا جائے اور اس عمل کو جو ہے نا وہ یاد رکھا جائے. پڑھیں. حج اور عمرے میں رمل کا بیان. مطلب یہ کہ رمل جو ہے جب آپ نے طواف کرنا ہے اور اس میں تیز چلنا ہے، یہ حج میں بھی ہے اور عمرے میں بھی ہے. ٹھیک ہے. ان ابن عمر قال سان نبی ثلاثۃ اشواط، اللہ کے نبی نے صحیح کی 3 چکروں میں، وہ مشار باطن، اور 4 میں چلے. پھر حج میں بھی اور عمرے میں بھی. آپ نے عمرہ کیا تھا سن 7 ہجری میں، کیا کہتے ہیں صلح حدیبیہ سے اگلے سال، اور پھر آگے جا کے 10 میں جب آپ نے حج کیا تو اس میں بھی آپ نے ایسے ہی کیا. جب آپ گئے، جب یہ عمل شروع کرنے لگے تو پہلے 3 چکروں میں ذرا تیز تیز جو ہے نا وہ چلے. پڑھیں. عمر بن خطاب نے کہا رکن کے لیے، رکن کے بارے میں، اما واللہ با خدا انی لعلم، میں جانتا ہوں، انا کی حجر تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نفع نقصان نہیں دیتا. ولولا انی رأیت رسول اللہ، اگر یہ بات نہ ہوتی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، استلام کرو نے تیرا استلام کیا ہے، تیرا تجھے بوسہ دی ہے، تجھے ہاتھ لگایا ہے، ما اس تلم تو کا، میں تیرا استلام نہ کرتا. فاستلم، اور پھر انہوں نے استلام کیا. ثم قال، پھر کہا مالنا ولی رملی، ہمارا رمل سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ہمیں رمل کی ضرورت تو نہیں ہے، ہمیں رمل کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے جو پیغمبر نے جو ہے نا وہ اپنائی تھی، اڈاپٹ کی تھی، اس لیے ہم اس کو لے رہے ہیں. انما کنا رائینا بہ المشرکین، ہم نے اس کے ذریعے مشرکوں کو طاقت دکھلائی تھی. وقد اہلکہم اللہ، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تحقیق یقیناً. ثم قال، پھر انہوں نے کہا شیء، یہ ایسی چیز ہے، صنع رسول اللہ، جو اللہ کے نبی نے کی، فلا نحب ان نترکہ، ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم اس کو ترک کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیں. چلیں. ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا ما ترکت استلام ہذین رکنین، میں نے ان 2 رکنوں کا استلام نہیں ترک کیا، فی شدت، سختی میں بھی، ولا رخائن، اور آسانی میں بھی. منذ رأیت رسول اللہ، جب سے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، یستلمہما، ان دونوں کا استلام کرتے ہوئے. 4 کنارے ہیں نا بیت اللہ کے، ان میں سے 2 کی بات ہو رہی ہے. اب آگے اچھا آتی ہے جو ہے نا نیچے بھی بات آتی ہے، میں وضاحت کرتا ہوں. قلت، میں نے کہا، علی نافع، نافع سے، اکان ابن عمر یمشی بین الرکنین، کیا ابن عمر 2 رکنوں کے درمیان چلتے تھے رمل میں؟ انہوں نے کہا انما کان یمشی، وہ چلتے تھے، لیکون ایسرا، تاکہ آسانی ہو، الاستلامی، استلام کے لیے. چلیں. رکن کا استلام کرنا بالمہجانی، کیا کہتے ہیں، چھڑی کے ساتھ. پڑھیں. اللہ کے نبی نے طواف کیا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں، علی بحر، اپنے اونٹ پہ. یستلم الرکن، آپ رکن کا استلام کرتے تھے، بمحجن، چھڑی کے ساتھ. بھائی جس کو چھونا یا بوسہ دینا ہے نا، اگر ایک بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا، تو وہ چھڑی جو ہے اس کو لگا سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے جو بات کی ہے یستلم الرکن بمحجن نمبر 11 میں، یہ کہہ رہے ہیں ایومی الی الرکن حتی یصیبہ، یعنی اشارہ کرتے ہیں رکن کی طرف یہاں تک کہ وہ اس کو وہ لگ جاتی، حتی یصیبہ، وہ جو کبیر المح جانا، پھر اور وہ جو چھڑی ہوتی تھی اس کو وہ بوسہ دے دیتے تھے. چلیں. جس نے استلام نہیں کیا مگر ان 2 رکنوں کا جو یمن کی طرف ہے. اب میں نے کہا نا ہم ادھر منہ کرتے ہیں تو اس کے جنوب کی طرف جو ہے وہ یمن ہے، تو یمن والی جو 2 سائڈیں ان کی بات ہو رہی ہے. ان ابی شعثائی انہو قال، ابی شعثا سے مروی ہے، انہوں نے کہا، باتیں نہیں کریں اور دروازہ بند کر دیا کریں. ومن یتقی شیئا من البیت،
پڑھیں ذرا ایک منٹ، میں ادھر تو تھوڑا سا حاشیہ دیکھتا ہوں، پڑھیں. اچھا، ابو شعثاء سے مروی ہے. اچھا، یہ حضرت معاویہ کے طرز عمل ہے. انہو قال، انہوں نے کہا ومن یتقی شیئا من البیت، بیت اللہ کی کسی چیز سے کون جو ہے وہ بچ سکتا ہے، یعنی بیت اللہ کی ہر چیز ہی وہ محترم ہے، تو لہذا جناب نا ہر جو ہے نا ہر ایک پہلو کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسا عمل کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی جو 4 ارکان ہیں ان میں سے کوئی بندہ 2 رکن ترک کر دے اور جو ہے وہ 2 جو ہے وہ لے لے. یہ وہ کہہ رہے ہیں ومن یتقی شیئا من البیت، بیت اللہ کے میں سے کسی چیز سے کون جو ہے وہ بچ سکتا ہے. وکان معاویہ یستلم علی الارکان، جو 4 رکن ہیں، چاروں جو کنارے ہیں، ان کا استلام معاویہ کرتے تھے. تو ابن عباس نے ان سے کہا انہ لا نستلم هذین الرکنین، ہم ان 2 رکنوں کا استلام نہیں کریں گے. تو آگے سے معاویہ نے ان سے کہا فقال له، اے معاویہ نیچے لکھا ہوا ہے لیس شیء من البیت بمہجور، بیت اللہ میں سے کوئی بھی چیز ترک کی ہوئی نہیں ہے، یعنی سب جو اس کے ارکان ہیں، تمام جو کنارے ہیں یا پہلو ہیں، ان کا احترام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں برابر ہے. تو اس لیے آگے سے انہوں نے یہ کہا اور وہ اپنا جو ہے نا وہ کام کرتے تھے، یہ دلیل دیتے تھے. وکان ابن زبیر یستلمون کلہن، اور جو عبداللہ بن زبیر تھے وہ بھی تمام کا استلام کرتے تھے. اور آگے حدیث ان سالم ابن عبداللہ یا نبی قال لم ارى النبی یستلم من البیت الا الرکنین الیمانیین، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا بیت اللہ میں سے استلام کرتے ہوئے مگر ان 2 رکنوں کا جو یمن کی طرف ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 جو ہے نا طرح کے یا 2 سوچ رکھنے والے 2 طرح کے لوگ تھے، 2 طرح کی سوچ تھی. ایک یہ کہ بیت اللہ کے جو 4 ارکان ہیں ان کا استلام کیا جائے، استلام کا معنی وہی ہے بھائی بوسہ دینا یا اپنے ہاتھ لگانا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض نے جو ہے نا بعض یہ سمجھتے تھے کہ نہیں جو 2 ہیں، اور 2 کون سے والے ہیں جو یمن کی طرف ہیں، اور یمن کدھر ہے؟ ساؤتھ کی طرف ہے، ہاں جی، اور شمال کی طرف شام عراق وغیرہ ہے. پڑھیں حجر اسود کو بوسہ دینے کا بیان. حدیث آپ نے کئی دفعہ پیچھے پڑھی ہے، میں نے دیکھا عمر بن خطاب کو قبل الحجر، حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا لولا انی رأیت رسول اللہ قبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی کو نہ دیکھا ہوتا، یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے تجھے بوسہ دیا، ما قبلتک، میں تجھے بوسہ نہ دیتا. چلیں اب حاجی کے وہ جو دیکھو نا، اب جیسے جیسے اللہ کے نبی گئے اور تمام کام جس ترتیب کے ساتھ کیے اسی ترتیب کے ساتھ امام بخاری جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. درمیان میں وہ ضمن میں کچھ باتیں انہوں نے کر دی ہیں، لیکن یہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک آدمی نے ابن عمر سے سوال کیا عن استلام الحجری، حجر اسود کے استلام کے بارے میں، بوسہ دینے کے بارے میں، ہاتھ لگانے کے بارے میں. تو انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ یستلم، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی اس کا استلام کرتے تھے، وہ یقبلو، ہاتھ لگاتے تھے اور اس کو بوسہ دیتے تھے. تو اس نے کہا ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، ان زحمت، اگر مجھ پر بھیڑ کر دی جائے، ارأیت آپ کا کیا خیال ہے، ان غلبت، اگر میں مغلوب ہو جاؤں تو پھر بھی میں ہاتھ لگاؤں، بوسہ دوں، یہ ضروری ہے. تو انہوں نے کہا اجعل ارأیت بالیمن، اپنا جو ارأیت ہے یہ یمن میں رکھا، وہ یمن کا تھا نا. تو انہوں نے کہا اپنے ارأیت کو یمن میں رکھ، میں تجھے حدیث بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو میں نے جو چیز دیکھی ہے. اب یہ تیرا مسئلہ ہے. رأیت رسول اللہ یستلم و یقبل، اپنا ارأیت یمن میں رکھ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی استلام کرتے تھے اور اس کو بوسہ دیتے تھے. اب یہ ان کی بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اچھا، ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ ارأیت جو ہے بھئی آپ کا کیا خیال ہے، اگر ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، اس کو چھوڑ دیں، جو حدیث ہے وہ سن لیں، اس کا ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہر صورت میں کرنا ہے، ارأیت بالیمن، اجعل ارأیت بالیمن، مطلب یہ کہ وہ اپنی بات نہ کر. اور جو ہے نا اب یہ حاشیے میں بھی یہی بات لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں وفہم منہ انہ لا یری الزحام عذرا فی ترک الاستلام، ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ بھیڑ کو عذر نہیں سمجھتے تھے فی ترک الاستلام، استلام کے ترک میں. مطلب یہ کہ ہر صورت میں انسان کو استلام کرنا ہی کرنا ہے، بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھیڑ ہے یا کہ نہیں ہے، اس لیے وہ اتنی سختی کے ساتھ یہ والی بات کر رہے ہیں. اور آگے لکھا بھی ہوا ہے، کہتے ہیں وقد روى سعید بن منصور من طریق القاسم ابن محمد قال رأیت ابن عمر یضاحم علی الرکن حتی یدمع، میرا خیال ہے دمی یدمع، یہ اس طرح کے باب آتا ہے. تو
جو ابن عمر ہیں وہ رکن پر بھیڑ کرتے تھے، رش کے اندر بھی جناب گھس جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کا وہ خون آلود ہو جاتے، ان کا خون نکل آتا، پھر بھی جناب استلام جو ہے وہ ضرور کرتے تھے۔ لیکن برو الفاقی من طرق عن ابن عباس کراہت المزاحمۃ، عبداللہ بن عباس نے کہا اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک بندہ جو ہے وہ رش ہے نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ترک کر دے۔ وہ کراہت المزاحمۃ، بھیڑ کی کراہت کے وہ قائل تھے، وہ ناپسند سمجھتے تھے کہ بندہ بھیڑ کرے اور جناب وہ خود بھی پریشان ہو اور لوگوں کو پریشان کرے، دھکے دے اور خود بھی دھکے کھائے وہ۔ چلیں شور ہی ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا۔ باب من اشارہ الی الرکن اذا اتى علیہ، اس کا بیان جس نے اشارہ کیا رکن یعنی حجر اسود کی طرف۔ یہ رکن کا لفظ جو آ رہا ہے نا رکن کا بار بار، تو اس سے مراد حجر اسود ہے۔ جس نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا اذا اتى علیہ، جب آیا اس پہ، مطلب یہ ہے کہ ویسے تو کوشش کریں آپ اس کو ہاتھ لگانے کی، بوسہ دینے کی، لیکن ایسی صورتحال ہے کہ آپ نہیں تو پھر یہ بھی صورت ہے، یہ وہ دیکھنے کون سی صورت ہے یہ دیکھیں۔ ابن عباس سے مروی نے کہا طاف النبی بالبیت علی بعیر، اللہ کے نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا اونٹ پہ، کلما اتی علی الرکن، جب آپ آتے رکن پہ حجر اسود پہ، اشارہ الیہ بشین، آپ کسی چیز کا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب کیونکہ اونٹ ہے نا، اب اونٹ کو تو بندہ ادھر نہیں جا سکتا نا، وہ سائڈوں پہ دور جو ہے وہ چل رہا ہے، تو ایسی صورتحال نہیں ہے کہ بندہ جناب وہ آگے کہ بندیاں نو مید کے جناب اونٹ اگے لے جاؤ واڑ دو جا کے، اوتے سارا کام خراب کرو۔ باب تکبیر عند رکن، رکن حجر اسود کے پاس اللہ اکبر کہنے کا بیان۔ اب اس حدیث میں ایک اور چیز کا جو ہے نا وہ اضافہ تھا، تو اس لیے آگے باب قائم کیا باب تکبیر عند رکن، اور نیچے حدیث جو ہے وہ لے کر آ گئے۔ ابن عباس سے مروی نے کہا طاف النبی بالبیت علی بعیر، اللہ کے نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا اپنے علی بعیر اونٹ پہ، کلما اتی الرکن، جب آپ رکن یعنی حجر اسود پہ آتے، اشارہ الیہ بشین عندہ، اور اس کی طرف کسی چیز کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں۔ تکبیر کا یہاں پہ ذکر، اچھا سوری عندہ جو آپ کے پاس تھی، وکبر اور اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تابع ابراہیم ابن تہمان عن خالد الحذائی۔ ہاں جی چلیں جی۔ اس کا بیان جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اذا قدم مکہ، جب وہ مکہ میں آیا، قبل ان یرجع الی بیتی، پہلے سے کہ وہ اپنے گھر لوٹے، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم خرج الی صفا، پھر وہ صفا کی طرف نکلا۔ اب چونکہ اللہ کے نبی نے یہ ایسا ہی کام کیا تھا اور گھر تو آپ کا تھا نہیں وہاں پہ، بھائی عمرہ کرنے گئے تھے نا، تو مطلب یہ ہے کہ مکہ میں آنے کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے، آپ یہ جو کام کرنے کے ہیں پہلے آپ وہ کام کریں۔ جیسے مسجد میں جانے کا بیسک مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا، اس لیے کہا گیا بھی آپ پہلے نماز پڑھیں پھر باقی کام کریں۔ اب یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ نے گپ شپ لگانی یا کوئی میٹنگ کرنی ہے تو وہاں جنا کے وہ کام کریں، جو اصل مقصد ہے وہ مد نظر رکھیں۔ تو اس لیے یہ باب قائم کیا کہ اگر ایک بندہ حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو بعد میں وہ باقی کام کرے، پہلے یہ عمل کرے وہ۔ محمد بن عبد الرحمن سے مروی انہوں نے کہا میں نے عروہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا عروہ نے فاخبرتنی عائشہ، عائشہ نے مجھے خبر دی ان اول شیء، پہلی چیز بادا بھی جس سے آپ نے آغاز کیا، بادا بھی ہین قادم النبی، جب اللہ کے نبی آئے، انا وہ یہ تھی کہ ہو توضا، آپ نے وضو کیا، ثم طاف، پھر آپ نے چکر لگایا، طواف کیا، ثم لم تکن عمرۃ، پھر عمرہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، پھر عمرہ نہیں ہوا، ثم حج ابو بکر، مطلب یہ ہے کہ طواف کیا جو طواف کیا کہتے ہیں قدوم ہے، ثم حج ابو بکر و عمر مثلہ، پھر ابو بکر اور عمر نے ایسا ہی حج کیا، ثم حجرت مع ابی زبیر، پھر میں نے ابو زبیر کے ساتھ حج کیا، فاول شیء بعد بھی الطواف، پہلے چیز جس سے انہوں نے آغاز کیا وہ طواف تھا۔ پھر میں نے اصل میں نا یہ وہ بات چل رہی ہے، شارٹ یہاں پہ بیان کر دیا کہ بھئی ایک احرام کو آپ دوسرے احرام میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 5 پہ یہ لکھ رہے ہیں، نمبر 5 پہ نمبر 4 ہے، ہاں نمبر 5 یہ کیا لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے کہ جو سوال کی ساری صورتیں نا وہ یہاں پہ حذف کر دی ہے، اور نمبر 5 میں لکھ رہے ہیں انما سألوا عن فسخ الحج الى العمرۃ، انہوں نے سوال کیا تھا حج کو فسخ کرنا عمرے کی طرف، آپ نے حج کا احرام باندھا عمرے میں کنورٹ کر، علامات بمن یرا واحتج بامر النبی، اور اس نے دلیل دی تھی کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا لہم ان کو بذالک، اس کا حجۃ الوداع میں۔ تو عروہ نے آگے سے بتایا، یہ حاشیے میں ذرا پڑھ لیں، پھر میں آپ کو دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو عروہ نے فعلمہ عروۃ ان نبی لم یفعل ذلک بنفسہ، عروہ نے آگے سے یہ دلیل دی کہ اللہ کے نبی نے خود نہیں کیا بھائی، ولا من جاء بعدہ، اور نہ ان لوگوں نے جو آپ کے بعد ہے انہوں نے کیا، یہ آگے سے وہ دلیل دے رہے ہیں، میں نے عروہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا مجھے عائشہ نے خبر دی
ان اول شین بادہ بھی ہی نا قادم نبی ان توضا، آپ نے وضو کیا، پھر آپ نے طواف کیا، پھر عمرہ نہیں ہوا. پھر ابو بکر عمر نے بھی ایسے ہی کیا. پھر میں نے ابو زبیر کے ساتھ حج کیا، یا ابن زبیر کے ساتھ آتا ہے تو یہ بہتر ہے. فاول شین بادہ بھی طواف، پہلی چیز جس سے انہوں نے آغاز کیا وہ طواف تھا. پھر میں نے مہاجرین انصار کو دیکھا وہ ایسے ہی کرتے تھے. وقد اخبرتنی امی، اور میری ماں نے مجھے خبر دی ہے، انہا احلت ہی، کہ وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں حلال ہو گئیں، اور ان کی بہن حلال ہو گئی، اور زبیر اور فلاں بھی عمرے کے ساتھ. فلما مسحوا الرکن، جب انہوں نے رکن حجر اسود کو چھوا، حلو وہ حلال ہو گیا، حلو وہ حلال ہو گئے. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ پیچھے والی حدیث بھی شارٹ کر دی، کویسچن بھی نکال دیا، اور ابہام پیدا ہو گیا، اور ادھر بھی جناب اس کو بھی شارٹ کر دیا. حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگانے سے بندہ جو ہے نا وہ احرام جو ہے وہ کھول سکتا ہے. تو اس لیے وہ جو تکلف کرنا پڑا. اب یہ حاشیے میں لکھ رہے ہیں نمبر 6 میں یہ کر کے نا باس ہے، کہتے ہیں ولیکن لا یحصل التحلل بمجرد المس فی اول طواف، طواف کے شروع میں ہاتھ لگانے سے بندہ حلال نہیں ہوتا. فلا بد من التقدیری، تو عبارت کو مقدر نکالنا یہاں پہ ضروری ہے، اور وہ تقدیری عبارت یہ ہے فلما مسح الرکن، جب انہوں نے رکن کو چھوا حجر اسود کو، واتموا طوافهم، اور اپنا طواف وسعیهم اور اپنی سعی پوری کی، وحلقوا، اور انہوں نے سر منڈوایا، حلوا وہ حلال ہو گئے. یہ نکالنا یہاں پہ ضروری ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو مسئلہ ہے کہتے ہیں وظیفہ المقدر ہوا علم بھی. پھر بھئی اس کو شارٹ کیوں کر دی اتنا زیادہ؟ کہتے ہیں کیونکہ پتہ ہی ہے کہ یہ سارے کام کر کے بندہ حلال ہوگا. جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے کام کر کے بندہ حلال ہوتا ہے نا، یہ حلال ہوگا. عام صورتوں میں بھی بندہ یہ کام کرے گا تو پھر حلال ہوگا نا. ہاں جی، تو یہ چیز ہے. تو یہ امام عینی نے قضا ذکر العینی والکسلانی نمبر 5 حاشیے میں، بھئی میں نمبر 6 حاشیے میں دیکھ رہا ہوں. پھر علامہ عینی نے کہا کہ کرمانی نے لا حاجت الی التاویل، یہ طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو عبارتیں نکالی ہیں نا یہاں پہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اذ مسح الرکن کنایۃ عن الطواف، کیونکہ رکن کو چھونے کا مطلب طواف کرنا ہے. کیا مطلب ہے؟ طواف کرنا ہے. تو فلما مسح الرکن کا کیا مطلب ہے؟ فالمراد لما فرغوا من الطواف حلوا وہ حلال ہو گیا. ٹھیک ہے. والمسعی والحلق فہما عند بعض العلماء لیس برکنین. آگے الگ بحث کر دی ہے، اس میں وضو کا ذکر ہے، وضو ضروری ہے یا کہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی. باب سے جو مطلب مین باب کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جب بیت اللہ میں آنا ہے، مکہ میں پہنچنا ہے، تو مین جو کام کرنے والا وہ کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. چلیں. ان رسول اللہ کان اذا طاف فی الحج والعمرۃ اول ما یقدم، اپنے آنے کے شروع میں جب اللہ کے نبی حج عمرے میں طواف کرتے، سعی ثلاثۃ اطواف، 3 چکروں میں تیز دوڑتے، ومشى اربعۃ، اور صحیح کرتے، اور 4 میں چلتے، ثم سجد سجدتین، پھر 2 سجدے 2 رکعتیں پڑھتے، ثم یطوف بین الصفا والمروہ، پھر صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتے. آگے بھی وہی حدیث ہے، آخری حدیث پڑھ کے میں ختم کرتے ہیں. عن عبداللہ بن عمر ان النبی کان اذا طاف بالبیت الطواف الاول، جب بیت اللہ کا طواف آپ کرتے، پہلا طواف، یخب ثلاثۃ اطواف، تو 3 چکروں میں آپ رمل کرتے، تیز چلتے، ویمشی اربعۃ، وانہ کان یسعی بطن المسیل، اور وادی کے درمیان میں آپ جو ہے وہ صحیح بھی کرتے ہیں، اذا طاف بین الصفا والمروہ، جب صفا مروہ کے درمیان آپ چکر لگاتے ہیں. چلیں یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.